713। गोली ठीक प्रिंस के दिल पर लगी। इसी दिल के मामले ने उसे हासिद और शैतान बनाया था। वही दिल एक ठाई की आवाज़ से धड़कना भूल गया था। वो उछलकर गिरा, फिर तड़प कर ठंडा पड़ गया। तैयारों की आवाज़ फिर दूर चली गई थी। मौसम बेहद ख़राब था। बर्फानी धुंध में वो तैयारे भटक गए थे, लेकिन किसी वक्त भी यहाँ आकर बमबारी कर सकते थे। सानी ने एक मजदूर से पूछा, सवारी के लिए कोई गाड़ी मिल सकती है? पीछे क्वार्टरों में बड़े साहिब लोग रहते हैं, उनके पास गाड़ियां हैं। सुल्ताना ने अली के पास आकर कहा, मैंने पहले ही एक मजदूर को उधर दौड़ाया था। उसने एक अफसर के दरवाजे पर जाकर दस्तक दी। अफसर ने दरवाज़ा खोलकर मजदूर से गुफ्तगू की तो मैंने उसके दिमाग पर कब्जा जमा लिया। अब वो अफसर अपनी गाड़ी ड्राइव करता हुआ आ रहा है। अली, सानी और पायलट अपना सामान उठाकर तेजी से चलते हुए एयरपोर्ट की छोटी सी इमारत के पीछे आए। वहाँ एक अफसर अपनी गाड़ी से उतरकर हैरानी से सोच रहा था, मैं सो रहा हूँ या जाग रहा हूँ या ख्वाब देख रहा हूँ? मैं तो बिस्तर पर सो रहा था, फिर अपनी गाड़ी में बैठकर यहाँ कैसे पहुँच गया? चूंकि सुल्ताना उसके दिमाग को थोड़ी देर के लिए आज़ाद छोड़कर अली के पास गई थी, इसलिए वो हैरान हो रहा था, वापस जाना चाहता था। सुल्ताना ने फिर आकर उसके दिमाग पर कब्जा जमा लिया। जब वो तीनों गाड़ी के पास पहुंचे तो वो अफसर की ज़बान से कहने लगी, अली, इस अफसर को ड्राइव करने दो, ये यहाँ के रास्ते जानता है। मैं इसे अपने कंट्रोल में रखूंगी। गाड़ी की हेडलाइट्स और अंदर की बत्तियां बुझी रहेंगी ताकि तैयारों में आने वाले दुश्मन इस गाड़ी को ना देख सकें। पायलट अगली सीट पर बैठ गया। अली और सानी पिछली सीट पर आ गए। अफसर ने गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। पायलट ने कहा, दुश्मन हमें यहाँ ना पाकर हमारे तैयारे को तबाह कर देंगे। सुल्ताना ने कहा, अली, थोड़ी देर के लिए इस अफसर को अपने काबू में रखो, मैं इस तैयारे की हिफाजत के लिए कुछ इंतज़ाम करके आती हूँ। वो अफसर के दिमाग से निकल गई। ख्यालखानी की परवास करती हुई सलमान वास्ती के पास पहुंची। फिर कोड वर्ड्स अदा किए, VRSS। इन कोड वर्ड्स का मफहूम था, हम SS हैं, यानी एक S से सुल्ताना और दूसरे S से सलमान। वो सांस रोकने वाला था, मुस्कुराकर कहने लगा, कहाँ से आ रही हो? अली और सानी महफूज हैं, लेकिन जनाब सुपर मास्टर साहब, तुम्हारे तैयारे वहाँ पहुँच रहे हैं। बमबारी के जरिए उनके अकलौते तैयारे को तबाह कर सकते हैं। ये तुम मुझे सुपर मास्टर क्यों कह रही हो? वाह, तुम इस मुल्क के सुपर मास्टर हो। फिर तुम्हें सुपर मास्टर ना कहूँ तो और क्या कहूँ? वक्त ज़ाया ना करो, इस तैयारे को तबाही से बचाओ। सुल्ताना साहिबा, मुझे यहाँ सुपर मास्टर बनकर रहने के लिए तुम लोगों के खिलाफ अहकामात सादिर करने पड़ते हैं। मैं ये हुक्म दे चुका हूँ कि तैयारे को पहली फुर्सत में तबाह किया जाए ताकि अली और सोनिया सानी के लिए फ़ज़ाई रास्ता बंद हो जाए। अब मेरे हुक्म का तोड़ तुम ही कर सकती हो। मैं अभी जाकर जनरल को धमकी दूंगी। मैं तुम्हारे दिमाग पर आ रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपने बेडरूम में दिमागी तौर पर हाजिर हो गई। उसी वक्त सलमान वास्ती ने दिमाग में आकर कोड वर्ड्स अदा किए। वो चाहती तो सांस रोक लेती, लेकिन मुस्कुराकर कहने लगी, बड़े ठीक हो। फिर वो ख्यालखानी के जरिए जनरल के दिमाग में पहुंची। वो पराई सोच की लहरों को महसूस करते ही सांस रोक लेता था, लेकिन उसने सुल्ताना को महसूस नहीं किया, क्योंकि इससे पहले मैं जनरल के पास पहुंचा हुआ था। मैंने सोनिया से कहा था कि 2 घंटे बाद आऊँगा। वादे के मुताबिक उसके पास पहुंचा तो वो कहने लगी, अली की खैरियत मालूम करो। मैं अली के पास पहुंचा तो वो सर की चोट के बाइस मुझे महसूस ना कर सका। मैंने चुपचाप मालूम किया कि वहाँ क्या हो रहा है। पता चला प्रिंस शैतानी चालों से गालिब आ गया था। फिर बाजी पलट गई थी। प्रिंस मौत के गड़े में हमेशा के लिए सो गया था। वो तीनों एक गाड़ी में सफ़र कर रहे थे। ऐसे वक्त सुल्ताना ने अली से कहा कि वो ड्राइव करने वाले अफसर को काबू में रखे, वो तैयारे को तबाही से बचाने का इंतज़ाम करने जा रही है। ये सुनते ही मैं जनरल के पास आ गया। वो सांस रोकना चाहता था। मैंने कहा, सर, मैं मिक्की मैथ्यू बोल रहा हूँ। जनरल सोने जा रहा था, जल्दी से उठकर बैठ गया। फिर कहने लगा, मिक्की, तुम कहाँ हो? सोनिया ने तुम्हें कहाँ छुपाया है? मैं एक 4 दीवारी में हूँ, पता नहीं यह कौन सी जगह है। सोनिया धमकी दे रही है कि निस्काओ पी के एयरपोर्ट पर अगर फ्रांस के तैयारे को तबाह किया गया तो ब्रायन वुल्फ टेलीपैथी के जरिए आपकी एयरफोर्स में घुसकर 10 तैयारे तबाह कर देगा। ओह गॉड! सोनिया से कहो मुझसे फ़ोन पर बात करे। सर, आप इधर बात करते रहेंगे, उधर उनका एक तैयारा और हमारे 10 तैयारे तबाह हो जाएंगे। जनरल ने टेलीफोन का रिसीवर उठाकर एयरफोर्स के एक आला अफसर से रब्ता कायम किया। फिर कहा, हमारे जितने तैयारे भी यसरा डोर के इलाके में गए हैं, उनसे कहो निस्काओ पी के एयरपोर्ट पर फ्रांस के तैयारे को तबाह ना करें। वो हमारा इलाका नहीं है, हम पर जारहाना हमले का इल्ज़ाम आएगा। उसने हुक्म देकर रिसीवर रख दिया। फिर सोच के जरिए कहा, मिक्की, सोनिया से जाकर कहो फ्रांस का तैयारा सलामत रहेगा। वो मुझसे फ़ोन पर रब्ता करे, मैं तुम्हारी रिहाई की बात करूँगा।
آپ مجھے رہا کر کے کون سی بھلائی کریں گے؟ ٹرانسفارمر مشین کے ذریعے میرے دماغ میں یہ علم بھرنے سے پہلے آپ نے ہم نوجوانوں سے کہا تھا کہ ہمیں کوئی خطرہ پیش آئے، کوئی دشمن دماغ میں گھس آنا چاہے تو ہم آپ کو ایسی دشمنی سے آگاہ کریں گے۔ جناب گستاخی معاف، میں ایسے غیر معمولی علم حاصل کرنے کے بعد اس سے محروم ہونا حماقت سمجھتا ہوں، لہٰذا آپ میری رہائی کی بات کرنے کی زحمت نہ فرمائیں۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا آئندہ سونیا کے غلام بن کر رہنا چاہتے ہو؟ میں خاموش رہا۔ اس نے مجھے مخاطب کیا، میں نے جواب نہیں دیا۔ وہ غصے سے کہنے لگا، میں اپنے دماغ میں پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کر رہا ہوں۔ تم موجود ہو، جواب کیوں نہیں دیتے؟ جواب دو ورنہ سانس روک لوں گا۔ اس نے مکی میتھیو کو بار بار پکارا، پھر جھنجھلا کر سانس روک لی۔ میں اس کے دماغ سے نکل کر علی کے پاس آ گیا۔ وہ ذرا بے چین سا ہوا کیونکہ دماغی توانائی بحال ہو رہی تھی۔ وہ پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کر رہا تھا۔ میں نے کوڈ ورڈز ادا کرتے ہوئے کہا، میں ہوں، میں نے جنرل کو دھمکی دی ہے، وہ تمہارے طیارہ تباہ نہیں کرے گا۔ میرا خیال ہے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے افسر کو سلطانہ کنٹرول کر رہی ہے، یہاں میری ضرورت نہیں ہے، میں پھر آؤں گا۔ میں جانا چاہتا تھا لیکن طیاروں کی آواز سن کر پائلٹ کے دماغ میں آ گیا۔ علی نے ڈرائیونگ کرنے والے افسر کو دیکھا، پھر پوچھا، آنٹی کیا آپ موجود ہیں؟ سلطانہ نے افسر کی زبان سے جواب نہیں دیا۔ وہ موجود نہیں تھی، حالانکہ ایسے وقت اسے موجود رہنا چاہیے تھا۔ اس کی غیر موجودگی سے اندیشہ پیدا ہوا کہ وہ کسی ناگہانی مصیبت میں گرفتار نہ ہو گئی ہو۔ میرا فرض تھا کہ میں اس کے پاس جا کر خیریت معلوم کرتا۔ میں نے ان بہنوں کو اپنے دماغ میں بوجھ سمجھا تھا، انہیں دشمن سمجھ کر دماغ سے جانے کو کہا تھا۔ ایسے میں ان کے دماغ میں جانا مناسب نہ تھا، لیکن جو بہنیں میرے بچوں کے کام آ رہی تھیں، وہ اگر کسی مصیبت میں ہوں تو ان کے پاس نہ جانا اور ان کے کام نہ آنا کم ظرفی ہوتی۔ مجھے ایک تدبیر سوچی۔ میں نے لیلا کی آواز اور اس کے لہجے میں اسے مخاطب کرنا چاہا۔ اس کے دماغ میں پہنچا۔ وہ بڑی حساس تھی، سانس روک سکتی تھی، لیکن اس نے مجھے محسوس نہیں کیا کیونکہ مجھ سے پہلے سلمان واسطی اس کے دماغ میں موجود تھا۔ وہ بخیریت تھی۔ سلمان اسے بڑے پیار سے چھیڑ رہا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی، اب جاؤ میرے دماغ سے۔ کیوں جاؤں؟ مجھے علی اور سونیا ثانی کے پاس جانا ہے۔ تم ان سے یہ کہہ کر آئی ہو کہ ان کے تیاری کی سلامتی کے لیے جا رہی ہو؟ ہاں، مگر یہ کام فرحات کر رہا ہے۔ کیا ابھی تم نے میرے دماغ میں رہ کر جنرل کی باتیں نہیں سنی تھیں؟ فرحات اس کے اندر بول رہا تھا اور بڑی زبردست دھمکی دے رہا تھا۔ سلمان نے کہا، تمہارا کام فرحات کر رہا تھا، تمہیں اس کام میں جتنی دیر لگتی اتنی دیر مجھے اپنے قریب رہنے دو۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی، کیا دیوانے ہو گئے ہو؟ مجھے دیوانگی کا الزام نہ دو، میں بڑی خشک اور ویران زندگی گزار رہا تھا، تم اچانک میری زندگی میں بہار بن کر آ گئیں۔ مجھے دیوانہ بننا نہیں آتا تھا، تم نے بنا دیا۔ کوئی عورت کسی کو محبت کرنے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ محبت کبھی مجبوری سے نہیں ہوتی، اپنے مزاج کے مطابق اپنی پسند کی عورت سے خود ہی دل لگ جاتا ہے۔ سنا ہے مجنوں صرف لیلا سے نہیں، لیلا کے کتے سے بھی محبت کرتا تھا۔ کیا بیچارے کتے نے اسے محبت کرنے کو کہا ہوگا؟ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی، تم باتیں خوب کرتی ہو۔ یہ تو سوچو میری محبت مجنوں کی محبت سے افضل اور برتر ہے۔ اس نے لیلا کو دیکھ کر عشق کیا تھا۔ میں نے ابھی تک تمہیں دیکھا نہیں ہے، ہماری ملاقات صرف ٹیلی پیتھی کے ذریعے ہوتی ہے۔ حضور آپ یہ احسان نہ جتائیں کہ مجھے دیکھے بغیر محبت فرما رہے ہیں۔ میں نے کون سا تمہیں دیکھ لیا ہے؟ ہماری محبت انوکھی ہے، ہم نے دماغوں میں آتے جاتے ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھا ہے، جبکہ محبت سمجھ کر نہیں ہوتی، بے اختیار ہو جاتی ہے۔ وہ کہنے لگی، ہمارے ساتھ الٹا معاملہ ہے، ہماری محبت بے اختیاری نہیں ہے، ہاں مگر اندھی ہے۔ میری آنکھوں نے تمہیں نہیں دیکھا، تمہاری آنکھوں نے مجھے نہیں دیکھا، مگر یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ہاں، اچھی بات نہیں ہے۔ میں تجسس میں مبتلا رہ کر تمہاری خیالی تصویریں بناتا رہتا ہوں، مگر تصور میں کوئی تصویر مکمل نہیں ہوتی۔ میں کوئی تصویر نہیں بناتی، سوچتی ہوں کتنی ہی اچھی تصویر بنا لوں، وہ تم سے اچھی نہیں ہوگی۔ ہاں، تم درست کہتی ہو، جو آئیڈیل ہوتا ہے تصور میں کبھی مکمل نہیں ہوتا۔ اے جانے سلمان، ہم کب ملیں گے؟ میں کب تمہیں دیکھ سکوں گا؟ یہی سوال میں تم سے کر چکی ہوں۔ تم نے جب بھی ملاقات کا ارادہ کیا کسی نہ کسی اہم مصروفیت میں الجھ گئے۔ میں کل پیرس جا رہا ہوں، یوں سمجھو تمہارے پاس آ رہا ہوں، خواہ کتنی ہی مصروفیت ہو۔ ہم کل رات کا کھانا کسی ریسٹوران میں کھائیں گے۔ کیا محبت میں بھوک لگتی ہے؟ نہیں لگتی، میں تو تمہارے ساتھ زندہ رہنے کے لیے کھاؤں گا۔ وہ ہنسنے لگی، پھر ہنستے ہنستے چونک کر کہنے لگی، ارے تم نے مجھے میٹھی میٹھی باتوں میں لگا لیا، ادھر علی اور سونیا ثانی کو میری ضرورت ہے، اب جاؤ۔ سلمان واسطی نے ایک بار پھر وعدہ کیا
کہ وہ پیرس میں اس سے ملاقات کرے گا۔ اس وعدے کے ساتھ وہ رخصت ہو گیا۔ میں بھی اس کے دماغ سے نکل کر پائلٹ کے پاس آ گیا۔ سلطانہ ڈرائیو کرنے والے افسر کی زبان سے کہہ رہی تھی، علی مجھے افسوس ہے میں جلد واپس نہ آ سکی، ویسے طیاروں کی آوازیں نہیں آ رہی ہیں۔ علی نے کہا، نسکاؤ پی کے ایئرپورٹ سے بہت دور نکل آئے ہیں اور دشمن نے شاید اس ایئرپورٹ پر اپنے طیارے اتارے ہیں، اس لیے آوازیں نہیں آ رہی ہیں۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی کار کی چھت پر زوردار آواز آئی، جیسے کوئی بھاری چیز چھت پر آ گری ہو۔ سلطانہ نے گاڑی رکوا دی۔ علی اور ثانی فوراً ہی باہر نکل کر آئے۔ ان کے نکلتے ہی ایک بہت بڑا غلاف پوری گاڑی پر چھا گیا تھا۔ تب پتہ چلا وہ پیراشوٹ کا کپڑا تھا۔ طیارے سے چھلانگ لگانے والا گاڑی کی چھت پر آ کر اترا تھا، پھر چھت سے لڑکتا ہوا زمین پر گر پڑا تھا۔ وہ بڑی پھرتی سے پیراشوٹ کا بیلٹ کھولنا چاہتا تھا۔ علی نے اس کے منہ پر ایک ٹھوکر ماری۔ وہ پوری طرح اٹھنے سے پہلے پھر گر پڑا۔ جب تک وہ پیراشوٹ کے بیلٹ اور رسیوں سے نجات حاصل نہیں کرتا، تب تک نہ خالی ہاتھ لڑ سکتا تھا اور نہ ہی دونوں ہاتھوں میں گن لے سکتا تھا۔ پیراشوٹ کا بھاری بھرکم کپڑا ان پر آ گرا تھا۔ وہ گاڑی سمیت کپڑوں میں چھپ گئے تھے۔ صرف سونیا ثانی وہاں سے دوڑتی ہوئی دور نکل گئی تھی۔ یہ بات سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ دوسرے فوجی بھی پیراشوٹ کے ذریعے نزدیک یا دور تک زمین پر پہنچ رہے ہیں اور اب برف سے ڈھکے وہ اس جنگل میں انہیں گھیرنا چاہتے ہیں۔ ادھر سلطانہ نے ڈرائیو کرنے والی کی زبان سے کہا، علی میں اس فوجی جوان کے دماغ میں جانا چاہتی ہوں، یہ سانس روک لیتا ہے۔ علی نے فوراً ہی رائفل سے نشانہ لے کر اس کے شانے پر گولی ماری۔ وہ چیخ مار کر گرا۔ علی نے کہا، آنٹی آپ پائلٹ کا خیال رکھیں، ہمیں اس جنگل میں گوریلا جنگ لڑنا ہے۔ وہ بھی سمجھ گیا تھا کہ فوجی جوان پیراشوٹ کے ذریعے وہاں پہنچ کر گھیراؤ کرنے والے ہیں۔ اس نے جسے زخمی کیا تھا، سلطانہ نے اس کے دماغ میں پہنچ کر معلوم کیا 25 نوجوانوں کو پیراشوٹ کے ذریعے اتارا جا رہا تھا۔ وہ لوگ جدید ترین ہتھیاروں سے لیس تھے۔ ان کے پاس خاصی تعداد میں ہینڈ گرنیڈ تھے۔ سلطانہ نے مسکرا کر سوچا، میں جو باتیں دماغوں میں پہنچ کر معلوم کرتی ہوں، علی اور ثانی وہ باتیں حالات کا رخ دیکھ کر معلوم کر لیتے ہیں۔ علی نے زخمی جوان کا وہ تھیلا اٹھا لیا تھا جس میں ہینڈ گرنیڈ بھرے ہوئے تھے۔ باقی ہتھیار خود اس کے پاس تھے۔ ایک ایرو شوٹر کی کمی تھی جس کے ذریعے آواز پیدا کیے بغیر تیر چلائے جاتے تھے۔ اس نے ایرو اور ایئر شوٹر بھی لے لیا۔ پھر پیراشوٹ کے اندر سے کپڑا اٹھاتا ہوا باہر آ گیا۔ دن نکل آیا تھا، لیکن وہ انتہائی شمالی علاقہ تھا۔ وہاں سورج کی روشنی نہ ہونے کے برابر تھی۔ ہلکے مٹیالے رنگ کا اجالا ہوتا تھا، وہ بھی برف باری کی دھند میں بجھا بجھا سا ہوتا تھا۔ چند قدم کے فاصلے پر درخت یا انسان یا کوئی بھی چیز دکھائی نہیں دیتی تھی۔ ایسے مقام پر دشمن آنکھ مچولی کھیلنے آتے تھے۔ ایسی جنگ سے دونوں طرف نقصان ہوتا ہے، کیونکہ پتہ نہیں چلتا کہ برف باری کی دھند میں دوست کہاں ہے اور دشمن کہاں سے آ رہا ہے۔ ایسے میں دھوکہ کھانا سبھی کا مقدر بن جاتا ہے۔ پارس اور علی کو جنگلوں میں گوریلا جنگ لڑنے کے لیے پرندوں کی آوازوں میں بولنا سکھایا گیا تھا۔ وہ جغرافیائی اعتبار سے دنیا کے مختلف جنگلوں کے چند مختلف پرندوں کی بولیوں میں کوڈ اشارے ایک دوسرے کو ارسال کرتے تھے۔ علی نے سوچا، سونیا نے اپنی بیٹی کو بھی یہ ہنر سکھایا ہوگا، لہٰذا اسے آزمانا چاہیے۔ سخت برف باری کے باعث اس علاقے میں پرندے نہیں رہے تھے۔ جانوروں میں سفید برفانی ریچھ یا کتے پائے جاتے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کسی چوپائی کی آواز نکالے۔ اسی لمحے اسے کتیا کے بھونکنے کی آواز سنائی تھی۔ سونیا ثانی بھونکنے کے مخصوص انداز میں بتا رہی تھی کہ وہ گاڑی کے دائیں سمت کوئی 100 گز کے فاصلے پر ہے۔ بعض حالات میں انسان کو جانور بننا پڑتا ہے۔ علی تیمور نے بھی جانور کی اشارتی بولی میں کہا، میں گاڑی کے پیچھے تقریباً 50 گز کے فاصلے پر ہوں، آئندہ قطب نما کے ذریعے سمت بتایا کرو۔ وہ ایک درخت سے ٹیک لگا کر دائیں بائیں محتاط نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اسی وقت اس درخت میں ہلچل پیدا ہوئی۔ کوئی پیراشوٹ کے ذریعے نیچے آتے آتے اونچے گھنے درختوں کی شاخوں میں الجھ گیا تھا۔ ثانی نے اچھل کر پیچھے تنے کی طرف جاتے ہوئے سر اٹھا کر دیکھا۔ ایک جوان مختلف شاخوں سے ٹکراتے ہوئے ایک شاخ سے اٹک گیا تھا۔ وہ زمین سے چند فٹ کی بلندی پر تھا، آسانی سے کود کر نیچے آ سکتا تھا، لیکن پیراشوٹ سے بندھا ہوا تھا اور پیراشوٹ درخت کی شاخوں سے الجھا ہوا تھا۔ اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس نے بیلٹ کو کھولنا چاہا۔ ثانی نے اسے گن پوائنٹ پر رکھتے ہوئے کہا، تمہارے مقدر میں زمین کو چھونا نہیں لکھا ہے۔ اس نے گھبرا کر دیکھا۔ وہ دھند میں دھندلی سی نظر آ رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں گن دکھائی دے رہی تھی۔ وہ التجا کرتے ہوئے کہنے لگا، مجھے گولی نہ مارنا۔ ثانی نے پوچھا، کیا تم ہمیں گولی مارنے نہیں آئے ہو؟ ہاں ہم اسی ارادے سے آئے ہیں، لیکن تم میری جان بخش دو گی تو میں تمہارے بہت کام آؤں گا۔ مثلاً کس طرح کام آؤ گے؟ میں ایک کام کی بات بتا رہا ہوں۔ ہمارا کوئی طیارہ نسکاؤپی ایئرپورٹ پر نہیں اترا۔ ہمارے طیارے پرواز کرتے رہے اور ہم پیراشوٹ کے ذریعے نیچے آتے جا رہے ہیں۔ اگر تم علی کے ساتھ واپس جاؤ تو ایئرپورٹ پر کوئی روکنے والا نہیں ملے گا۔
تم دونوں طیارے میں بخیریت چلے جاؤ گے۔ اس کی باتوں کے دوران سلطانہ نے آ کر پوچھا، تم خیریت سے ہو؟ جی ہاں، آپ ذرا اس کی باتیں سنیں اور تصدیق کریں۔ سلطانہ نے اس کے دماغ میں جانا چاہا۔ درخت اور پیراشوٹ سے لٹکنے والے نے سانس روک لی تھی۔ یہ بات ثانی کو معلوم ہوئی تو وہ کہنے لگی، اپنے دماغ میں آنے دو، ورنہ میں گولی مار کر زخمی کروں گی تو دماغ کا دروازہ خود بخود کھل جائے گا۔ نہیں نہیں، فائر نہ کرنا، میں اب سانس نہیں روکوں گا۔ سلطانہ اس کے چور خیالات پڑھنے لگی۔ وہ کوشش کر رہا تھا کہ راز کی کوئی بات معلوم نہ ہو۔ سلطانہ نے ثانی کے پاس آ کر کہا، یہ مکار ہے، چاہتا ہے تم لوگ طیارے میں سوار ہو کر ملک عدم پہنچ جاؤ۔ وہاں ان کا ایک طیارہ ایئرپورٹ پر اترا تھا۔ ان میں سے 2 جاسوس نکل کر فرانس کے طیارے میں گئے تھے۔ وہاں ایک بہت بڑی طاقت کا بم چھپا کر رکھ دیا گیا ہے۔ بم کے تار طیارے کے پہیے سے منسلک ہیں۔ جیسے ہی طیارے کو رن وے پر چلایا جائے گا، پہیے کی گردش سے بم پھٹے گا اور طیارے کے چیتھڑے اڑ جائیں گے۔ ثانی نے ٹریگر پر انگلی رکھتے ہوئے کہا، ہمارے طیارے میں بم چھپا کر رکھا گیا ہے اور تم ہمیں اس طیارے میں جانے کا مشورہ دے رہے تھے؟ وہ جلدی سے بیلٹ کھول کر نیچے آنا چاہتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ پیراشوٹ سے نجات حاصل ہوتے ہی وہ برق رفتاری سے ثانی پر حملہ کر سکے گا، لیکن ایک فائر ہوتے ہی اس کی چیخ نکل گئی۔ گولی ران میں لگی تھی، بیلٹ کھل گیا تھا، وہ نیچے آ کر گر پڑا تھا۔ سلطانہ نے کہا، اس کے پاس ایرو شوٹر ہے، اسے استعمال کرو گی تو دشمنوں کو فائرنگ کی آواز نہیں جائے گی۔ ثانی نے اس کے پاس آ کر اس کے ہتھیاروں میں سے تیر، ایرو شوٹر اور ہینڈ گرنیڈ لیے، پھر ایک تیر کو ایرو شوٹر میں لگا کر کہنے لگی، میں دیکھنا چاہتی ہوں اس ہتھیار کے استعمال سے آواز ہوتی ہے یا نہیں۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر برف کی سطح پر تڑپتے ہوئے کہنے لگا، نہیں نہیں، تم مجھے مار نہیں سکتی، تم مجھے نہیں۔ ثانی نے ٹریگر دبا دیا۔ شب کی ہلکی سی آواز کے ساتھ تیر نکل کر اس کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ وہ چند سیکنڈز تک برف پر ادھر ادھر تڑپ کر ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا پڑ گیا۔ سلطانہ نے علی کے پاس آ کر دیکھا، وہ بھی ایک دشمن کو جہنم میں پہنچا چکا تھا۔ یوں اب تک 3 مارے گئے تھے۔ پہلا جو گاڑی کی چھت پر گرا تھا اسے پائلٹ نے ختم کر دیا تھا۔ سلطانہ نے کہا، ابھی ثانی نے جس کا کام تمام کیا ہے، میں نے اس کے چور خیالات پڑھے تھے۔ پتہ چلا انہوں نے فرانس کے طیارے میں بم چھپا رکھا ہے۔ طیارے کی حرکت آتے ہی وہ بم پھٹ پڑے گا۔ میں تم سے کہنے آئی ہوں، آئندہ جو بھی مقابلے میں آئے اس سے بچنے اور اسے زخمی کرنے کی کوشش کرو، تاکہ ہمیں ان کے دماغوں سے مختلف منصوبوں کا علم ہوتا رہے۔ ٹھیک ہے، میں آئندہ یہی کروں گا۔ اس نے کان لگا کر سنا۔ بہت دور سے کئی موٹر گاڑیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سلطانہ نے کہا، یہ گاڑیاں شاید نسکاؤپی شہر سے آ رہی ہیں۔ جی ہاں، جو فوجی پیراشوٹ کے ذریعے اس شہر میں اترے ہوں گے وہ گاڑیوں میں بیٹھ کر آ رہے ہوں گے۔ آپ ذرا دیکھیں ثانی کیا کر رہی ہے۔ سلطانہ ثانی کے پاس آ گئی۔ ثانی نے بھی گاڑیوں کی آوازیں سنی تھیں۔ برف کی سطح پر اوندھی لیٹی ہوئی ایک طرف رینگتی جا رہی تھی۔ گاڑیوں کی آوازیں قریب آ رہی تھیں۔ وہ دھند میں لپٹی ہوئی تھی، اس لیے دور سے دیکھا نہیں جا سکتا تھا، صرف آواز سن کر فاصلے اور سمت کا اندازہ کیا جا سکتا تھا۔ پھر ایسی آوازیں آنے لگیں جیسے گاڑیاں رک گئی ہوں اور انہیں آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہو۔ وہ تیزی سے رینگتی ہوئی ادھر جانے لگی۔ اس نے کہا، آنٹی میں گاڑیوں کے قریب پہنچ گئی ہوں، آپ علی سے کہہ دیں کہ وہ آنے والوں پر حملہ نہ کریں، میں بھی نشانے پر آ سکتی ہوں۔ جب میں حملہ شروع کروں گی تو اسے میری پوزیشن معلوم ہو جائے گی۔ سلطانہ چلی گئی، اگرچہ وہ ادھر سے ادھر پیغام رسانی کر رہی تھی، تاہم بہت ہی اہم فرائض انجام دے رہی تھی۔ ٹیلی پیتھی کی افادیت سے ہمیشہ انکار نہیں کیا جا سکتا۔ سلطانہ خیال خانی نہ کرتی تو علی اور ثانی کسی وقت بھی موقع پا کر فرانس کے طیارے میں سوار ہو سکتے تھے اور بم کے دھماکے سے فنا ہو سکتے تھے۔ ابھی برف کی دھند میں بھی سلطانہ کے ذریعے وہ ایک دوسرے کی پوزیشن معلوم کر رہے تھے۔ وہ رینگتی ہوئی ایک درخت کی آڑ میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہاں سے دھند میں لپٹی ہوئی 4 گاڑیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ اور بھی گاڑیاں ہوں گی جو دور ہونے کے باعث دھندلکے میں دکھائی نہیں دے رہی تھیں۔ نظر آنے والی گاڑیوں سے کچھ لوگ اتر آئے تھے۔ ایک کہہ رہا تھا، برف گہری ہے، پہیے پوری طرح دھنس گئے ہیں، گاڑیاں اس طرح نہیں نکلیں گی۔ سونیا نے 2 ہینڈ گرنیڈ نکالے، ایک کی چابی دانتوں میں دبا کر باہر کو کھینچی، پھر اسے ایک گاڑی کی طرف پھینک دیا۔ اسی پھرتی سے دوسری گرنیڈ کو دوسری گاڑی کی طرف اچھال دیا۔ اس نے صحیح وقت کا حساب کرتے ہوئے پھینکا تھا، جس کے نتیجے میں یہ دشمنوں کو سمجھنے میں مہلت نہیں ملی کہ گاڑی میں کیا چیز آ کر گری ہے۔ گرتے ہی زبردست دھماکہ ہوا، کتنی ہی چیخیں بلند ہوئیں، کتنوں کے چیتھڑے اڑ گئے۔ گاڑیوں میں آگ لگ گئی تھی۔ آگ کی وجہ سے دھند بھی چھٹ گئی تھی اور آس پاس کی برف بھی پگھلنے لگی۔ وہ لوگ پناہ کے لیے مختلف درختوں کی طرف دوڑ لگا رہے تھے۔ علی نے تڑا تڑ گولیاں چلاتے ہوئے 4 کو مار گرایا۔
और इस तरह फायरिंग की आवाज़ से सानी को अपनी पोजीशन भी बता दी, वरना वो खामोशी से एरो शूटर के जरिए दुश्मनों को ठिकाने लगा सकता था। दुश्मनों ने अपने 4 आदमी फायरिंग की जद में आते देखकर समझ लिया कि जहां वो दौड़े जा रहे हैं उधर से ही फायरिंग हो रही है, लिहाजा उन्होंने समत बदल ली, दूसरी तरफ दौड़ने लगे। दूसरी जानिब से सानी ने फायरिंग शुरू कर दी। वो खुली जगह मार खा रहे थे, किसी दरख्त के पीछे जाने का मौका नहीं मिल रहा था। 3 और गिरे, बाकी 3 को मुख्तलिफ दरख्तों के पीछे छुपने का मौका मिल गया। एक अफसर ने छुपते ही गरज कर कहा, यू सन ऑफ विच, यहाँ तुम्हारी कब्र बनेगी, तुम दोनों को हमसे निजात नहीं मिलेगी। हम सैकड़ों की तादाद में तुम्हें घेर चुके हैं, तुम हमारे कितने बंदे मारोगे, तुम भी किसी के हाथों मारे जाओगे। सुबह से शाम और शाम से सुबह होती रहेगी, लेकिन लड़ाई ख़त्म नहीं होगी। अगर तुम गालिब आते रहे तब भी तुम्हें नींद ज़रूर आएगी। हमने पिछली एक रात जागते रहने पर तुम्हें मजबूर किया, अगली रात को भी तुम्हें सोने नहीं देंगे। सुल्ताना ने उसके अंदर पहुँच कर देखा। वो ठहर ठहर कर बोतल को मुंह से लगाता था, 2-4 घूंट पीता था, फिर बोलने लगता था। वो कह रहा था, तुम्हारा वो ब्राइन वुल्फ भी टेलीपैथी के जरिए तुम्हें 2 रातों के बाद मुसलसल जगा नहीं सकेगा। नींद तुम्हारा मुकद्दर बनेगी तो मौत भी मुकद्दर बन जाएगी। तुम दोनों मरोगे, हर हाल में मरोगे। तुम यहाँ तन्हा नहीं आए हो, अपनी मौत भी साथ लाए हो। उसने बोतल को बर्फ में धंसाया, फिर राइफल संभालता हुआ दरख्त की आड़ से फायरिंग करने लगा। उसके साथियों ने भी फायरिंग की, लेकिन दूसरी तरफ से खामोशी रही। सानी वहां से बहुत पहले ही जा चुकी थी। सुल्ताना ने उस गरजने वाले अफसर के दिमाग में बैठकर मालूम किया, 4 गाड़ियों में 24 जवान और 4 अफसर आए थे, जिनमें से 2 अफसर और 6 जवान जिंदा थे, बाकी फना हो गए थे। वैसे जवानों की अच्छी खासी तादाद निस्काव पी में मौजूद थी। दूसरा अफसर बर्फ की सतह पर रेंगता हुआ उसके पास आ गया, फिर कहने लगा, सर आपको उस वक्त तक नहीं पीना चाहिए जब तक वो दोनों गिरफ्तार ना हो जाएं। वो एक घूंट पीकर कहने लगा, मेजर तुम दूर की बात कर रहे हो, यहाँ उनका पूरा खानदान होता तब भी गिरफ्तार हो जाता। सोनिया होती तो वो भी बचकर न जा पाती। डोंट वरी, वो दोनों भागकर कहीं नहीं जा सकेंगे। सर आप भूल रहे हैं, उनके साथ एक ख्यालखानी करने वाला ब्राइन वुल्फ है। आपने गरज गरज कर अपनी आवाज़ सुनाई है, वो आपके दिमाग में आ सकता है, या शायद आ चुका है। क्या आपको ख़तरे का एहसास नहीं है? हाँ, मुझे गरजना नहीं चाहिए था, मगर अपने इतने सारे बंदों को मरता देखकर गुस्सा आ गया था। डोंट वरी, मैं योगा का माहिर हूँ, सांस रोक सकता हूँ। सर हम सब योगा के माहिर हैं, मगर शराब महारत को कमज़ोर बना देती है। मैं नहीं मानता तो मेरे दिमाग में आकर देखो, मैं सांस रोक लूँगा। देखिए आप बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। क्या मैं टेलीपैथी जानता हूँ कि आपके दिमाग में आकर आपका इम्तहान लूँ? सुल्ताना ने उसके दिमाग पर पूरी तरह कब्जा जमा लिया। उसने सुल्ताना की मर्जी के मुताबिक मेजर को निशाने पर रखते हुए कहा, मैं तुम्हारा इम्तहान लेता हूँ, तुम्हें ज़ख्मी करता हूँ, फिर तुम सांस रोक कर दिखाओ। मेजर ने अपने बचाव के लिए एक तरफ छलांग लगाई। उसकी शराबी आला अफसर का पहला फायर खाली किया। दूसरे फायर में गोली उसके बाजू की हड्डी को तोड़ती हुई गुजर गई। वो चीख मारकर गिर पड़ा। सुल्ताना उसके दिमाग में पहुंच गई। वो तकलीफ से कर्राते हुए कहने लगा, सर ये आपने क्या किया? दुश्मन मेरे दिमाग में पहुंचकर बहुत से राज मालूम कर लेगा। आप मुझे जान से मार डालें, मैं खुद मर जाऊंगा। वो चारों शाने चित पड़ा हुआ था। उसने एक हाथ से रिवॉल्वर निकाला। वो खुद को गोली मारना चाहता था। सुल्ताना ने उसका रुख आला अफसर की जानिब कर दिया। एक गोली चली, फिर वो अफसर उछल कर गिरा और आधा बर्फ में धंसकर हमेशा के लिए खामोश हो गया। सुल्ताना ने मेजर को रिवॉल्वर दूर फेंकने पर मजबूर किया। वो इनकार कर रहा था, अपनी जान लेने पर तुला हुआ था, मगर दिमाग अपने बस में नहीं रहा था। रिवॉल्वर पहुंच से बहुत दूर चला गया था। उसने कमर से लटके हुए चाकू को इस्तेमाल करना चाहा। सुल्ताना ने उस चाकू को भी दूर फेंकवा दिया। वो बड़ा सिद्दी था, एक हाथ के सहारे घिसट कर अपने किसी हथियार तक जाना चाहता था। सुल्ताना उसे किसी दूसरी तरफ पहुंचा देती थी। फिर वो कहने लगी, शाबाश, तुम सही मायनों में मुहिब्बे वतन हो। अपने मुल्क का कोई राज मुझे बताने से पहले मर जाना चाहते हो। मैं तुम्हारी दिलेरी और हुब्बुल वतनी की दाद देती हूँ, लेकिन थोड़ी देर के लिए सोचो, दूसरे लोग भी अपने अपने वतन से मोहब्बत करते हैं, और तुम लोग ट्रांसफार्मर मशीन के ज़रिए शैतान पैदा करके दूसरे मुहिब्बान वतन के दिमागों में भेजते हो। उनके मुल्कों के अहम राज मालूम करते हो, उनकी कमज़ोरियाँ मालूम करके उन मुल्कों को ब्लैकमेल करते हो, उन्हें सियासत की उंगलियों पर अपनी मर्जी के मुताबिक नचाते हो। तुम्हारे हुक्काम किसी भी मुल्क को ग़ुलाम बनाने की शर्त पर उसकी मदद करते हैं या फिर उसे तबाही के दहाने पर पहुंचा देते हैं। वो बाजू की तकलीफ से झुंझला कर कहने लगा, बकवास मत करो, तुम भी मेरे दिमाग में आकर वही कर रही हो।
جس کا الزام ہمارے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو دے رہی ہو۔ فراد کی فیملی میں جتنے خیال خانی کرنے والے ہیں، انہوں نے آج تک نہ کسی ملک کو غلام بنایا ہے، نہ کہیں اپنی حکومت قائم کی ہے، اور نہ ہی کسی امن پسند قوم کو نقصان پہنچایا ہے۔ اس نے تکلیف سے کراتے ہوئے پوچھا، تم کون ہو؟ فراد کے بیٹے کو یہاں بچانے کے لیے اس کی ماں رسونتی ہی آ سکتی ہے۔ تمہارے پاس کوئی دوسری عورت ٹیلی پیتھی نہیں جانتی ہے؟ کیا تم رسونتی ہو؟ سلطانہ نے جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے اس کے چور خیالات پڑھ رہی تھی۔ میجر چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، جواب دو، تم میرے اندر موجود ہو، میں تمہیں اپنے اہم خیالات پڑھنے نہیں دوں گا، میں مر جاؤں گا، جواب دو، تم کیا کر رہی ہو؟ اسے جواب نہیں مل رہا تھا۔ وہ پھر برف پر گھسٹ گھسٹ کر اپنے ہتھیاروں کی طرف جانا چاہتا تھا، لیکن جاتے جاتے پھر دور ہو جاتا تھا۔ ایسے وقت دل ملا کر کہتا تھا، دیکھو دیکھو، میں دور ہو گیا ہوں، تم مجھے ہتھیاروں تک پہنچنے نہیں دے رہی ہو، کمینی ہو، ذلیل عورت، میں اپنے اندر کی کوئی بات تجھے نہیں بتاؤں گا، چلی جا، میرے دماغ سے نکل جا۔ 6 جوان دوڑتے ہوئے اس کے پاس آ گئے۔ ایک نے کہا، سر آپ زخمی ہیں۔ دوسرا فرسٹ ایڈ باکس قریب لا کر کھولنے لگا۔ میجر نے اسے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا، پھر اس کے ہولسٹر سے ریوالور نکالنے لگا۔ اس نے پوچھا، سر آپ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے فوراً ریوالور لینے دو، میں اس ذلیل کو گولی مار دوں گا۔ وہ اپنا ریوالور دیتے ہوئے کہنے لگا، آپ کس کو گولی مارنا چاہتے ہیں؟ وہ ریوالور لیتے ہی قہقہا مارنے لگا، پھر کہنے لگا، میں ہر اس شخص کو مار ڈالوں گا جو بے گناہ علی اور سونیا ثانی کو ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے ٹھائیں ٹھائیں کی آواز کے ساتھ فائرنگ شروع کر دی۔ ایک جوان گرا، دوسرا گرا، پھر باقی بھاگنے لگے۔ وہ اپنے افسر پر جوابی حملہ نہیں کر سکتے تھے، صرف اپنا بچاؤ کر سکتے تھے۔ بچاؤ کرنے کے دوران تیسرا اور چوتھا بھی فائرنگ کی زد میں آ کر گرا۔ صرف 2 نے بڑی مشکل سے جان بچائی۔ ادھر میجر غصے سے گرج رہا تھا اور کہہ رہا تھا، میں مانتا ہوں، یہ تسلیم کرتا ہوں کہ ٹیلی پیتھی بری بلا ہے۔ اس ہتھیار سے صرف دشمن ہی نہیں، اپنے بھی مرتے ہیں۔ آج میں نے اپنوں کو مار ڈالا۔ ٹیلی پیتھی بری بلا ہے، اس کے زیر اثر رہ کر ہم بھی اپنے اہم راز دوسروں کو بتانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی کنپٹی پر نال رکھی اور گولی چلا دی۔ اپنا غصہ تمام کر لیا۔ اس بار سلطانہ نے اسے نہیں روکا، کیونکہ اتنی دیر میں اس نے اس کے اندر سے تمام اہم معلومات نچوڑ لی تھیں۔ اہم معلومات یہ تھیں کہ لیبراڈور کے حکام اعتراض کر رہے تھے کہ جنگی جہازوں کو نسکاؤ پی میں نہیں اترنا چاہیے تھا، پیراشوٹ کے ذریعے اپنی فوج کو وہاں نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ فوج کے افسران سے درخواست کی گئی تھی کہ وہ 2-4 گھنٹوں میں واپس چلے جائیں۔ بھلا سپر طاقتیں درخواست کو کہاں مانتی ہیں؟ وہ صرف وہاں سے بھاگتی ہیں جہاں سے منہ توڑ جواب ملتا ہے۔ لیبراڈور کے حکام نے کیوبا کے حکام سے درخواست کی تھی کہ وہ فوج کو بھگانے کے لیے ان کی مدد کو آئے ہیں۔ کیوبا کے حکام روس کے زیر اثر رہتے ہیں۔ 4 گھنٹے بعد ان کی خوش فہمی ختم ہو گئی۔ ان کے بے شمار جوان اور 6 افسر مارے گئے تھے۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ مرنے والوں نے یا زندہ رہنے والوں نے ابھی تک علی اور ثانی کی صورت نہیں دیکھی تھی۔ جب یہ پتہ نہ چلے کہ موت کہاں سے آ رہی ہے تو وہ موت مقدر بن جاتی ہے، ایسی بلا بن جاتی ہے جس سے بچنے کے لیے جگہ چھوڑ کر جانا پڑتا ہے۔ 5ویں گھنٹے میں سلمان نے سلطانہ کے پاس آ کر کہا، مبارک ہو، ہماری فوج واپس آ رہی ہے۔ وہ کہنے لگی، میں علی اور ثانی کو تمام حالات بتا چکی ہوں۔ وہ کہتے ہیں یہ فوج واپس جائے گی تو ماسک مین کی فوج آئے گی، ہماری جدوجہد کی میعاد بڑھتی جائے گی۔ وہ درست کہہ رہے ہیں، جس طرح بھی ممکن ہو انہیں وہاں سے فوراً نکلنا چاہیے۔ مگر کیسے؟ میں سونیا سے بات کرتا ہوں، تم علی اور ثانی سے مشورے کرو، کوئی بات بن جائے گی۔ سلمان واسطی سونیا کے پاس آ گیا۔ اس وقت میں اس سے باتیں کر رہا تھا۔ سونیا نے کہا، سلمان، میرے دماغ میں برائن ولف موجود ہے، میں تم دونوں کو ایک دوسرے کے متعلق تفصیل سے بتا چکی ہوں۔ بے شک سونیا نے اسے میرے متعلق بہت کچھ بتایا تھا، لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ میں فرحت علی تیمور ہوں۔ شاید سلمان واسطی کے بارے میں بہت کچھ مجھے بتانے کے باوجود کچھ چھپایا ہو۔ وہ بہت گہری ہے، میں اب بھی دعوے سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ سونیا کے اندر چھپے ہوئے تمام رازوں سے واقف ہوں۔ بہرحال میں نے اور سلمان نے ایک دوسرے کو ہیلو کہا، پھر وہ علی اور ثانی کے حالات بتانے لگا۔ سونیا نے تمام حالات سننے کے بعد کہا، وہ دونوں ضدی ہیں، یہاں واپس ضرور آئیں گے، پھر اس ملک میں سرگرم عمل رہیں گے۔ فی الحال لیبراڈور سے نکلنا دشوار ہے، وہاں سے نکلنے کے لیے ایک فضائی راستہ محفوظ ہے۔ بحری راستہ خطرناک ہے، سمندر کی سطح پر برف کی میلوں لمبی چوڑی چٹانیں ہوں گی۔ اس موسم میں کوئی بحری جہاز نہیں چلتا۔ زمین پر جو گڑھے اور گہری کھائیاں ہوتی ہیں ان پر برف جمی رہتی ہے۔ انجانے مسافر ان پر سے گزرتے وقت اندر گہرائیوں میں ڈوب جاتے ہیں، اس لیے خشکی کا راستہ بھی خطرناک ہے۔ وہ ٹہل رہی تھی، بول رہی تھی،
और कोई तदबीर सोच रही थी। मैंने कहा, मिस्टर सलमान, तुम सुपर मास्टर की हैसियत से लेब्राडोर के किसी हाकिम को मुखातिब करो। उससे कहो तुम्हारी फौज तो वापस जा रही है, लेकिन उन्होंने अली और सानी के सिलसिले में क्या फैसला किया है? वो दोनों गैर कानूनी तौर पर उनके इलाके में आए हैं। सोनिया ने तायद की। हाँ, हमें ये मालूम होना चाहिए कि अली और सानी के लिए वहाँ के हुक्काम का रद्द अमल क्या होगा। मैंने कहा, मिस्टर सलमान, मैं कुछ देर तुम्हारे दिमाग में रहूँगा। वहाँ के हुक्काम की आवाज़ें सुनते ही तुम्हारे अंदर से निकल जाऊँगा। उसने कहा, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं उसके पास आ गया। वो अपनी जगह दिमागी तौर पर हासिल हो गया था। टेलीफोन का रिसीवर उठाकर नायब सुपर मास्टर से कह रहा था, हॉटलाइन पर लेब्राडोर के हुक्काम से बात कराओ। उसने रिसीवर रखकर कहा, मिस्टर वुल्फ, आज आपसे मिलकर खुशी हो रही है। सोनिया आप पर अंधा एतमाद करती है। मैंने कहा, सोनिया तुमसे उम्र में पड़ी है, तुम उसे मादाम या सिस्टर क्यों नहीं कहते? वो ज़रा हिचकिचाया, फिर कहने लगा, एक रिश्ता ऐसा होता है जिसमें उम्र का हिसाब नहीं किया जाता, सिर्फ उस रिश्ते से ताल्लुक़ रखने वाले जज्बात को समझा जाता है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि वो रिश्ता कौन सा है? मिस्टर वुल्फ, हम सब की ज़बानें सिर्फ इतना ही बोलती हैं जितना सोनिया चाहती है। अगर उसने तुम्हें नहीं बताया है तो मैं भी बताने की जुर्रत नहीं करूँगा। मेरे अंदर सनसनी सी फैल गई। तजस्सुस की तेज़ आंधी चलने लगी। मेरे दिल में आया, अभी सोनिया के पास जाकर खरी खरी सुनाऊं कि अब उसका कोई राज नहीं रहा। उसका तमाम किया धरा मेरे सामने आ गया है। लेकिन मैं सलमान के दिमाग से न जा सका। हॉटलाइन पर गुफ्तगू शुरू हो गई थी। वो रिसीवर को कान से लगाकर कह रहा था, मैं सुपर मास्टर बोल रहा हूँ। हमारी फ़ौज वादे के मुताबिक वापस आ रही है, लेकिन अली और सोनिया ने गैर कानूनी तौर पर एयरपोर्ट पर तैयारा उतारा है। हमें मालूम होना चाहिए कि आप उनके खिलाफ क्या इक़दामात कर रहे हैं। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, सुपर मास्टर, आपसे गुफ्तगू करके खुशी हो रही है। कोई दूसरा सवाल करता तो हम जवाब देते। ये हमारा ज़ाती मामला है, लेकिन आपको यकीन दिलाते हैं कि अली और सोनिया सानी के साथ मुजरिमों जैसा बर्ताव होगा। हमारी फ़ौज और जासूस उन दोनों को तलाश कर रहे हैं। सुना है उनके साथ एक पायलट भी है। तीनों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सुल्ताना ने कहा, ताज्जुब है, वो सिर्फ 3 हैं। वहाँ तमाम रास्ते बर्फ़ से ढके हुए हैं, लिहाजा वहाँ से किसी मुजरिम का फ़रार होना मुमकिन नहीं है, और आपकी फ़ौज ने अभी तक उन तीनों को गिरफ्तार नहीं किया है। दूसरी तरफ से कहा गया, ताज्जुब तो आपकी फ़ौज पर है। एक अंदाजे के मुताबिक आपके 50 जवान और अफसर मारे गए हैं। जो जिंदा रह गए वो हमारे हुक्म के मुताबिक वापस ना जाते तो उनकी भी लाशें ही पाई जाती। हमारे आदमी मोहतात हैं। उन्हें तलाश करने के दौरान मेगाफोन के ज़रिए ऐलान करते जा रहे हैं कि वो तीनों एयरपोर्ट पहुंच जाएं, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। वो तैयारे में वापस जा सकते हैं। क्या आप वाकई उन्हें गिरफ्तार नहीं करेंगे? वो हंसते हुए कहने लगा, मैं कह चुका हूँ उनके साथ मुजरिमों जैसा बर्ताव किया जाएगा। पहले वो नज़र तो आएँ। कम वक्त इंसान की नहीं, जिन्नात की औलाद हैं। अभी तक किसी ने उनकी एक झलक तक नहीं देखी है। अच्छा, अब मैं राब्ता ख़त्म करता हूँ। आप कुछ ख्याल ना करें। आपसे मज़ीद गुफ्तगू करके खुशी होती, लेकिन यहाँ उनके मुताल्लिक़ कोई अहम रिपोर्ट आई है। हॉटलाइन पर राब्ता ख़त्म हो गया। मैं और सलमान एक साथ उस हाकिम के दिमाग में पहुँच गए। उसके सामने एक बड़ी मेज़ के अतराफ 6 जिम्मेदार और अहम अफराद बैठे हुए थे। एक शख्स अंदर आकर अदब से खड़ा हो गया था। जब उस हाकिम ने रिसीवर रखा तो आने वाले शख्स ने कहा, जनाब अली, आपने ये नहीं बताया था कि अली और उस लड़की के साथ कोई टेलीपैथी जानने वाला भी है। हाकिम ने कहा, तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं था। जिसे आप ज़रूरी नहीं समझते वही बात हमें नुकसान पहुंचा रही है। हमारा एक अफसर मेगाफोन के ज़रिए अली और उस लड़की को मुखातिब कर रहा था। उन्हें यकीन दिला रहा था कि उन्हें फ़्रांस के तैयारे में यहाँ से जाने की इजाज़त है, लेकिन उसके दिमाग में एक टेलीपैथी जानने वाले ने कहा वो उसके चोर ख्यालात पड़ चुका है और यहाँ के हुक्काम के फ्रॉड को समझ गया है। उस टेलीपैथी जानने वाले ने हमारे अफसर को झूठ बोलने की सज़ा दी है। अफसर ने कभी हंसते हुए और कभी रोते हुए खुद को गोली मार ली। ये रिपोर्ट सुनकर सब पर सख्ता तारी हो गया। वहाँ बैठे हुए फ़ौज के कमांडर ने कहा, हमने टेलीपैथी का जिक्र सुना था। आज तक ये बला हमारे मुल्क में नहीं आई थी। किसी वक्त भी हम आला ओहदेदारों को ख़तरा पेश आ सकता है। असला खाने के एक फ़ौजी अफसर ने कहा, हम इस हॉल से बाहर जाने के बाद गूंगे बन जाएंगे, किसी को अपनी आवाज़ नहीं सुनाएंगे। रिपोर्ट पेश करने वाले शख्स ने कहा, हजरात, आप लोगों ने यह सोचने में देर की है। वो टेलीपैथी जानने वाला मेरे दिमाग में है। आप लोगों की आवाज़ सुन चुका है। ये सुनते ही कमांडर ने रिवॉल्वर निकालते हुए कहा, गधे के बच्चे, तूने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? सुल्ताना ने उसकी ज़बान से कहा, यह गधे का बच्चा मेरी मर्ज़ी के मुताबिक बोल रहा था। ये जो तुमने रिवॉल्वर निकाला है, इसे फ़ौरन वापस ना रखा
تو तुम्हारे मेगाफोन वाले की तरह तुम भी अपने ही रिवॉल्वर से खुदकुशी करोगे। उसने घबरा कर जल्दी से रिवॉल्वर को जेब में रख लिया। मेज पर रखे हुए इंटरकॉम से इशारा मौसूल हुआ। हाकिम ने नागवारी से बटन दबाकर कहा, अभी कोई डिस्टर्ब ना करे, मैं किसी से बात नहीं करूंगा। उन पर टेलीपैथी की मुसीबत नाजिल हो गई थी। वो ऐसे चुप हो गए थे जैसे अब भी ख्यालखानी करने वाले से डर रहे हों। वो फ़ोन पर किसी से बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन इंटरकॉम से सेक्रेटरी की आवाज़ आई, जनाब अली, क्यूबा के मिस्टर सलासी हॉटलाइन पर मौजूद हैं। हाकिम ने मजबूर होकर इंटरकॉम को ऑफ किया, फिर टेलीफोन का रिसीवर उठाकर कहा, हेलो मिस्टर सलासी, आपने राब्ता कायम करने में बड़ी देर की है। सलासी की आवाज़ आई, मुझे अफसोस है, मैं मास्कमैन से मशवरा किए बगैर आपको फ़ौजी इमदाद नहीं भेज सकता था। मैं फिर एक बार अफसोस के साथ कहता हूँ, मास्कमैन फरहाद के बेटे से छेड़छाड़ करना नहीं चाहता। कुछ अर्सा पहले सोनिया ने उसके मुल्क को ज़बरदस्त नुकसान पहुँचाया है। मास्कमैन सोनिया और रसवंती को शिकायत का मौका नहीं देगा। वो फ़ौजी जा चुके हैं, लेकिन नई मुसीबत आ गई है। हमने अली और सोनिया सानी को धोखे से गिरफ्तार करना चाहा था। हमारा झूठ और फरेब उन पर खुल गया है। क्या आपने धोखा देने से पहले ये नहीं सोचा कि उनके साथ कोई टेलीपैथी जानने वाला ज़रूर होगा? देखो, इससे पहले कि उनका वो ख्यालखानी करने वाला आपके और हमारे दिमागों में जगह बनाए, उन दोनों को इज्जत और एहतराम के साथ रुखसत करते हैं। मिस्टर सलासी, वो पहले ही मेरे दिमाग में जगह बना चुका है और तुम्हारी आवाज़ सुन रहा है। मैं पहले ही सलासी के दिमाग में पहुंच गया था। लेब्राडोर के हाकिम की बात सुनकर उसके हाथ से रिसीवर छूट गया था। वो खौफजदा होकर सोच रहा था, क्या टेलीपैथी जानने वाले ने मेरी आवाज़ सुनी है? क्या वो मेरे दिमाग में कभी आएगा? आ चुका है, मैंने कहा। मैं तुम्हारे दिमाग में बोल रहा हूँ। वो दोनों हाथों से सर थाम कर यकीन करना चाहता था कि वाकई वो किसी का मामूल बन गया है। मैंने कहा, तुम्हें यकीन आ जाएगा, अभी मैं वार्निंग देकर जा रहा हूँ। ये बात अपने साए को भी ना बताना कि मैं तुम्हारे दिमाग में आ चुका हूँ। मेरी बात ना मानने वाला अपने पूरे ख़ानदान के साथ तबाह हो जाता है। अब तुम लेब्राडोर के हाकिम से कहो कि तुम 15 मिनट बाद उससे गुफ्तगू करोगे। उसने फ़ौरन ही रिसीवर उठाकर कहा, सॉरी, मैं ज़रा गैर हाजिर हो गया था, एक ज़रूरी काम आन पड़ा था। मैं 15 मिनट बाद आपसे राब्ता कायम करूँगा। अपनी बेहतरी अजीज़ हो तो अली और सोनिया सानी का एतमाद हासिल करें। मैं वापस हाकिम के पास आ गया। वहाँ सलमान और सुल्ताना तमाम जिम्मेदार ओहदेदारों को धमकियाँ दे रहे थे कि अली और सानी को किसी ने हाथ भी लगाया तो पूरा लेब्राडोर खंडर बन जाएगा। वहाँ के हुक्काम और अफसरान में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। वो अपने कान पकड़ रहे थे, यकीन दिला रहे थे कि दोनों को पायलट के साथ इज्जत से रुखसत किया जाएगा। सुल्ताना ने उन्हें बताया कि फ्रांस के तैयारे में किस तरह बम छुपा कर रखा गया है। वहाँ से बम हटाया जाए और तैयारे को अच्छी तरह चेक किया जाए। मैंने हाकिम की ज़बान से कहा, मैं टेलीपैथी जानने वाला ब्राइन वुल्फ बोल रहा हूँ। 15 मिनट बाद मिस्टर सलासी फ़ोन पर गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद अली और सानी की यहाँ से रवानगी का फ़ैसला किया जाएगा। मिस्टर सलमान और सुल्ताना फ़ौरन सोनिया के पास आ जाएं। हम तीनों एक साथ सोनिया के पास पहुँचे। मैंने सलासी से होने वाली गुफ्तगू का खुलासा बयान करने के बाद कहा, हालात हमारे काबू में हैं। हमारे बच्चे फिर यहाँ आना चाहते हैं। ये बेहतरीन मौका है। हम सलासी के ज़रिए वहाँ के और 2-4 अहम अफराद के दिमागों में पहुँचेंगे। उन्हें मजबूर करेंगे कि वो अली और सानी को अपने यहाँ मेहमान के तौर पर बुलाएं। वहाँ से उन्हें दूसरे मुल्क की सरहद पार करा दें। सबने मेरे मशवरे की तायद की। सलमान ने कहा, सुल्ताना, तुम अली और सानी के पास जाओ, उन्हें समझाओ कि वहाँ के हाकिम पर भरोसा करें। उन्हें पूरी हिफाजत के साथ वहाँ से रुखसत किया जाएगा। हम उन दोनों की हिफाजत के लिए मुकम्मल इंतजामात लग कर ये भूल गए थे कि वो इस हद तक अपने बाप की भी मदद कबूल नहीं करते। जो करना होता है वो हमारी सोच से पहले कर गुजरते हैं। सलमान की बात ख़त्म होते ही लैला पहुँच गई। उसने सोनिया से कहा, मैं सुल्ताना की जगह अली और सानी की निगरानी कर रही थी। पायलट के दिमाग में थी। अफसोस पायलट को गोली लग गई। बेचारा अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन थी। अली और सानी फायरिंग करते हुए लेब्राडोर के एक तैयारी की तरफ जा रहे थे। मैंने पायलट की मौत के बाद अली के पास रहना चाहा। वो कहने लगा, आंटी, ऐसी सिचुएशन में आप रहेंगी तो किसी दुश्मन ख्यालखानी करने वाले को मेरे अंदर आने का मौका मिल जाएगा। आप ख्याल न करें, अब कोई भी आएगा तो मैं सांस रोक लिया करूँगा। मैं सोनिया सानी के पास गई। ऐसा लगता है दोनों एक ही तरह सोचते और अमल करते हैं। उसने भी यही इल्तिजा की। इस दौरान मेगाफोन से ऐलान हो रहा था कि अली और सानी के साथ अब धोखा नहीं किया जाएगा। तैयारे को चेक किया जा रहा है। वो दोनों जब चाहें जा सकते हैं, लेकिन पहले वो हाजिर हो जाएं, क्योंकि उनके बुजुर्गों से मुज़ाकरात जारी हैं। मैं उस ऐलान करने वाले के दिमाग में गई, फिर उसे इधर उधर दौड़ाया।
जिधर दोनों को छोड़ आई थी, लेकिन वो कहीं गायब हो गए थे। इतने नादान नहीं थे कि वहां के हाकिम पर भरोसा करके ब्लास्ट होने वाले तैयारे में सवार हो जाते। थोड़ी देर बाद पता चला कि एक मकामी तैयारा रनवे पर दौड़ता जा रहा है। फिर पता चला कि वो दोनों लेब्राडोर के एक तैयारे को ले जा रहे हैं। सोनिया ने परेशान होकर पूछा, वो कहाँ जा रहे हैं? लैला ने जवाब दिया। मैं बारी बारी दोनों के पास गई। दोनों ने सांस रोक ली। उन्होंने मुझे कोड वर्ड्स अदा करने का भी मौका नहीं दिया। ये सुनते ही मैंने उनके दिमाग पर दस्तक दी। उन्होंने कोड वर्ड्स बयान करने का मौका नहीं दिया। ये नहीं जानते थे कि मैं हूं। सिचुएशन ऐसी थी कि वो हर आने वाले को उस वक्त दुश्मन समझने पर मजबूर थे। सलमान वास्ती ने परेशान होकर कहा, एक तरफ कुतुब शुमाली है, बर्फ का तूफान है, वो तैयारा उधर नहीं ले जा सकते। तूफान से गुजरेंगे तो रूस पहुंचेंगे, तूफान से बचना चाहेंगे तो जुनूब की तरफ प्रवास करेंगे, यानी मगरबी ममालिक में आना होगा। यहाँ आने का मतलब है खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश करना। लैला ने कहा। उन्होंने अपने दिमागों में आने नहीं दिया। जबकि कोड वर्ड्स के जरिए दोस्त और दुश्मन का पता चल जाता है। उन्होंने जानबूझकर मुझे नज़रअंदाज किया है। मुझे अपनी तौहीन का एहसास हो रहा है। सोनिया ने कहा, नहीं लैला, अभी ब्राइन वुल्फ भी किया था, उसे भी दिमाग में जगह नहीं मिली। उसे भी तौहीन का एहसास होना चाहिए। मैं कहती हूँ नहीं होना चाहिए। तुम उन्हें रफ्ता रफ्ता समझोगी, मैं तुम्हें समझाती हूँ। हम सब पिछली रात से जाग रहे हैं। अगर उनके दिमागों में जगह मिलेगी तो पता नहीं सारा दिन और अगली सारी रात भी सोना नसीब होगा या नहीं। अगर वो हमें कहते कि नींद पूरी कर लें तो हम उन्हें मुसीबत में छोड़कर कभी न सोते, लेकिन अब सोएंगे। उनके रवैये ने यकीन दिलाया है कि अगले कई घंटों तक वो किसी को दिमाग में नहीं आने देंगे, किसी को अपने हालात नहीं बताएंगे। ऐसे में सब्र के सिवा कोई चारा नहीं है। जब सब्र आ जाए तो नींद आ जाती है। सोनिया ने जमाही लेते हुए कहा, माँ कभी मुतमईन नहीं होती, मगर इस एतमाद के साथ सो रही हूँ कि वो शाहीन के बच्चे हैं। फितरत उन्हें उड़ने पर मजबूर करती है, लिहाजा वो उड़ चुके हैं। उसने बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद कर लीं। हम चारों ख्यालखानी करने वाले उसके दिमाग से चले गए। जिस तरह छोटे ममालिक मसाइल में उलझे रहते हैं, उन्हें सुलझाने के लिए बड़े मुल्कों के सामने झुके रहते हैं, इसी तरह बड़ा मुल्क तंजीम वालों की सियासत में उलझा रहता है। वहाँ के हुक्काम अपना इख्तिदार कायम रखने के लिए तंजीम वालों के सामने घुटने टेकते रहते हैं। उनकी अक्सर नाजायज़ बातों को तस्लीम करने पर मजबूर हो जाते हैं। इब्तिदा में जब ट्रांसफार्मर मशीन के ज़रिए चंद मुहिब्बान वतन को टेलीपैथी सिखाने का फ़ैसला किया गया तो हुकूमत और फ़ौज के आला ओहदेदार ये इल्म सीखने के लिए अपना अपना नाम पेश करने लगे। बड़े मुल्क की तमाम रियासतों के सरबराहों ने भी यही ख्वाहिश जाहिर की। उनमें बड़े मुल्क के 2 तंजीम वाले भी थे। टेलीपैथी सीखने वालों की तादाद हज़ारों तक पहुंच गई थी। जबकि ये फ़ैसला राज में रखा गया था, उस मुल्क के चंद बड़े नहायत और राजदारी से ट्रांसफार्मर मशीन को इस्तेमाल करना चाहते थे। बहरहाल इस सिलसिले में 2 अहम फ़ैसले हुए। एक तो ये कि हुकूमत और फ़ौज में उम्र रसीदा लोग होते हैं, उनकी ज़िंदगी थोड़ी रह जाती है। टेलीपैथी का इल्म नौजवानों को सिखाया जाए ताकि वो जवानी से बुढ़ापे की आखिरी सांस तक मुल्क और कौम की खिदमत करते रहें। उन नौजवानों को ज़बरदस्त ट्रेनिंग दी जाए। उन्हें ट्रेनिंग के ज़रिए बेहतरीन फ़ौजी फ़ाइटर और नहायत चालबाज सियासतदान बनाया जाए। दूसरा अहम फ़ैसला ये था कि जो नौजवान मुश्किल तरीन इम्तहानात पास करेंगे और हर तरह से ख़ुद को अहल साबित करेंगे, उन्हें ये इल्म सिखाया जाएगा। इन फ़ैसलों पर अमल किया गया। चंद नौजवानों ने ख़ुद को ज़हीन और हाजिर दिमाग साबित किया, लेकिन फ़ौज के जनरल कर्नल और मुख्तलिफ़ रियासतों के हुक्काम ने अंदर ही अंदर धांधली की और अपने जवान बच्चों को इम्तहानात में पास करा के ट्रांसफार्मर मशीन तक पहुंचा दिया। चोर दरवाजे से उस मशीन तक पहुंचने वालों में एक तंजीम वाली लड़की भी थी जिसका नाम एल्पा हिंगर था। फैसला किया गया था कि किसी तंजीम वाले को टेलीपैथी नहीं सिखाई जाएगी, लेकिन एल्पा का बाप शुमाली मुल्क में किंग मेकर कहलाता था। वहाँ के 10 लाख तंजीम वाले इलेक्शन में उसको वोट देते थे, जिसकी तरफ एल्पा का बाप उंगली उठाता था। इसीलिए वो किंग मेकर या बादशाह सास कहलाता था। मगरबी हुक्काम उसे नाराज़ नहीं कर सकते थे। उसका जो मुतालबा कानूनी तौर पर पूरा नहीं कर सकते थे, उसे चोर दरवाजे से पूरा कर देते थे। एल्पा 20 बरस की एक नहायत ज़हीन लड़की थी। वो जोग्राफिया, तारीख़, सियासत और इल्म रियासी के इम्तहानात में सबसे ज़्यादा नंबर हासिल कर चुकी थी। हज़ारों उम्मीदवारों में उसका नाम सरे फहरिस्त था। इंसानी नफ्सियात को समझकर किसी को भी उल्लू बनाने के हथकंडे उसे खूब आते थे। उसने ट्रेनिंग के दौरान ही एक टेलीपैथी सीखने वाले अमरीकी जवान को ताड़ लिया था और उसे अच्छी तरह उल्लू बनाती आ रही थी। जवान का नाम जे मॉर्गन था। वो इतना ज़हीन था कि हर इम्तहान में एल्पा के बाद दूसरे नंबर पर आता था।
ہمیشہ فرسٹ اور سیکنڈ آنے کے باعث وہ دوست بن گئے تھے۔ مارگن کا خیال تھا کہ دوستی اور محبت آپ ہی آپ ہو رہی ہے، جبکہ ایلپا اپنی معصوم اداؤں سے دیوانہ بنا رہی تھی۔ وہ معصوم نہیں تھی، لیکن چہرے پر اور آنکھوں میں ایسی معصومیت اور بھول پن پیدا کر لیتی تھی کہ دیکھنے والوں کے دل کھینچے جاتے تھے۔ وہ ایسا صرف مارگن کے سامنے کرتی تھی اور کہتی تھی، پتہ نہیں تمہارے سامنے مجھے کیا ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں پہاڑ کے سامنے آ گئی ہوں۔ عورت کی زبان سے ایسی باتیں سن کر مرد بہت خوش ہوتے ہیں۔ مارگن بھی خوش ہوتا رہا اور اسے خوابوں اور خیالوں میں آباد کرتا رہا۔ ایلپا سست اثر زہر کی طرح اس کی رگ رگ میں پھیلتی رہی، دور ہی دور سے اس کے دل اور دماغ پر حکومت کرتی رہی۔ وہ قریب آنا چاہتا تھا، لیکن ٹریننگ سینٹر میں اس کی اجازت نہیں تھی اور نہ ہی موقع ملتا تھا۔ ٹرانسفارمر مشین کے ذریعے انہیں ٹیلی پیتھی کا علم سکھانے کے بعد ان نوجوانوں کو ایک دوسرے سے الگ رکھا گیا تھا۔ وہ تعداد میں 16 تھے اور 16 مختلف ٹریننگ سینٹر میں تربیت حاصل کرتے رہتے تھے۔ انہیں ایک دوسرے سے دور رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ دشمن کبھی کسی خیال خانی کرنے والے تک پہنچیں تو اس کے ذریعے دوسرے خیال خانی کرنے والے جوان کا پتہ ٹھکانہ نہ ملے۔ لیکن اس احتیاطی تدبیر کے باوجود ایلپا نے بہت پہلے ہی مارگن کو پھانس لیا تھا۔ اب دیوانے کو اپنی محبوبہ تک پہنچنے کے لیے ٹیلی پیتھی کا سہارا مل گیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے دماغ میں پہنچ کر محبت بھری باتیں کرتے تھے۔ ایلپا سمجھتی تھی کہ جب ہانڈی چولہے پر چڑھی ہو تو کسی وقت اس کی آنچ کو تیز کرنا چاہیے۔ وہ رات کو سوتے وقت اس کے دماغ میں آتی تھی، سرد آہیں بھرتی تھی، سوچ کی سرگوشی میں کہتی تھی، میں کروٹ بدل رہی ہوں، تم کیا کر رہے ہو؟ وہ بے چین ہو کر کہتا تھا، میں نے تکیے کو سینے سے لگا رکھا ہے۔ یہ دوری کب تک رہے گی؟ اور 1 برس کی بات ہے، ٹریننگ مکمل ہوتے ہی میں تم سے شادی کر لوں گا۔ مارگن، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ کیوں آسان کیوں نہیں ہے؟ میں تنظیم والی ہوں، تم عیسائی ہو، تو کیا ہوا؟ ہم مذہب کی دیوار گرا دیں گے۔ میں نہیں گرا سکتی، میں کٹر تنظیم والی ہوں، میرے دادا مذہبی پیشوا ہیں۔ میں کسی عیسائی سے شادی کروں گی تو مذہب کی پیشوائی کرنے والا ہمارا خاندان پوری تنظیم والی قوم کی نظروں سے گر جائے گا، میرے بزرگ صدمے سے مر جائیں گے۔ ایلپا، ایسی باتیں نہ کرو، میں خود کو تمہارے بغیر خالی خالی محسوس کرتا ہوں۔ میں جب بھی مستقبل کا کوئی خواب دیکھتا ہوں تو میرے مستقبل میں دور تک تم ہی تم نظر آتی ہو۔ یہ تو طے ہے کہ تم میرے بغیر نہیں رہ سکتے، میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتی۔ تو پھر بات کیسے بنے گی ایلپا؟ بات نہیں بنے گی تو میں محبت میں قربانی دوں گی۔ کیسی قربانی؟ میں زندگی بھر شادی نہیں کروں گی، کسی مرد کو اپنی تنہائی میں نہیں آنے دوں گی۔ اگر تم میری زندگی میں نہ آئی تو پھر کوئی لڑکی میرے قریب نہیں آئے گی، میں ہر آنے والی کو ٹھکرا دوں گا۔ کہنا آسان تھا، عمل کرنا مشکل تھا۔ جب راتوں کو اپنے دماغ میں ایلپا کی گرم گرم آہیں سنائی دیتی تھیں تو دل دھڑک دھڑک کر اور دماغ چیخ چیخ کر کہتا تھا، ضرورت ہے ایک حسینہ کی، ضرورت ہے، اور وہ حسینہ ایلپا ہے۔ میں اس کے لیے دین اور دنیا سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں۔ 1-2 راتوں کی بات ہوتی تو وہ مستقل مزاجی اور یوگا کی مشقوں کے ذریعے نفس پر قابو پا لیتا، لیکن وہ ٹائم ٹیبل کے مطابق ایک بار صبح اور ایک بار شام یوگا کی مشقیں کرتا تھا۔ سانس روکنے کا عمل بھی جاری رہتا تھا۔ اس طرح قوت ارادی میں استحکام پیدا ہوتا ہے اور نفس پوری طرح قابو میں رہتا ہے۔ ایلپا، میں صاف صاف کہہ رہا ہوں، میرے اندر بغاوت پیدا ہو رہی ہے۔ اس ٹریننگ سینٹر کے خلاف نفرت ہو رہی ہے۔ یہاں میری صلاحیتوں کو چمکانے کے لیے مجھے قیدی بنا کر رکھا گیا ہے۔ مارگن، ایسی باتیں نہ کرو، وہاں تمہاری بھلائی کے لیے قید کیا گیا ہے۔ مجھے ایسی بھلائی نہیں چاہیے، مجھ میں اب کسی بات کی کمی نہیں ہے۔ میں ٹیلی پیتھی جانتا ہوں، حاضر دماغی میں تم اول رہی ہو تو میں دوم رہا ہوں۔ میں 6 منٹ تک سانس روک لیتا ہوں، تنہا 2-4 فائٹرز کو مار گراتا ہوں۔ میں مانتی ہوں تم میں کوئی کمی نہیں ہے، تم میرے مطلوبہ آئیڈیل ہو۔ وہ خوش ہو کر کہنے لگا، ایک بار پھر کہو، تم میرے مطلوبہ آئیڈیل ہو، لیکن ٹریننگ مکمل کرنے کے لیے تمہیں وہاں 1 برس تک رہنا پڑے گا۔ یہی تو مصیبت ہے، میں 1 برس میں پاگل ہو جاؤں گا، میں یہاں سے بھاگ جاؤں گا۔ یہ لاوا میرے اندر پک رہا ہے، مجھے یہاں سے بھاگ جانا چاہیے۔ ہائے مارگن، میرے دل میں بھی ایسے ہی خیالات رہتے ہیں۔ ہم ایک ہی وقت میں ایک ہی جیسی باتیں سوچتے ہیں۔ قدرت نے ہمیں ایک طرح سوچنے اور ایک ساتھ زندگی گزارنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم یہاں سے دور، بہت دور جا کر ایک ساتھ زندگی گزاریں گے۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہوئی، بظاہر حیران ہو کر کہنے لگی، تم یہاں سے دور جاؤ گے؟ لیکن کہاں جاؤ گے؟ جہاں جاؤ گے یہاں کی ملٹری انٹیلیجنس والے تمہیں پکڑ کر لے جائیں گے۔ ایلپا، ہم یہ ملک چھوڑ دیں گے۔
کیا میرے لیے اپنے ملک سے غداری کرو گے؟ ہرگز نہیں، ہم کسی دوسرے ملک میں رہ کر اپنے ملک کے کام آتے رہیں گے۔ اوہ، تم کتنے اچھے ہو، ملک کے بھی کام آؤ گے اور مجھ سے بھی محبت کرتے رہو گے، لیکن تم ٹریننگ سینٹر سے کیسے نکلو گے؟ مجھے اپنی نہیں تمہاری فکر ہے، تم اپنے سینٹر سے کیسے نکلو گی؟ ہم منصوبہ بنائیں گے، میرے ذہن میں ایک تدبیر ہے۔ اس نے تدبیر بتائی کہ وہ ریڈیو سنیں گے اور ٹی وی پروگرام دیکھیں گے، پھر ٹی وی کے کسی فنکار کے دماغ میں پہنچ کر اسے اپنا اعلی کار بنائیں گے۔ اس نے مورگن کو مشورہ دیا کہ وہ مشہور ٹی وی فنکار جیکی گرانٹ کے دماغ پر قبضہ جمائے اور اسے اپنا معمول بنا کر اس کے ذریعے اپنا ایک پاسپورٹ اور ضروری کاغذات تیار کرائے۔ مورگن نے اس کا مشورہ مان کر جیکی گرانٹ کے دماغ پر قبضہ جما لیا۔ دراصل جیکی گرانٹ تنظیم والا تھا۔ ہپناٹزم کے ذریعے جیکی کے دماغ کے اس حصے کو لاک کر دیا گیا تھا جہاں پہنچ کر مورگن اس کے چور خیالات نہیں پڑھ سکتا تھا، ایلپا کی چال بازیوں کو سمجھ نہیں سکتا تھا۔ دوسری طرف ایک تنظیم والا ٹی وی فنکار جان مسٹی الپا کی معمولہ بن گئی تھی۔ بعد میں طے پایا کہ وہ دونوں جان مسٹی اور جیکی گرانٹ کا میک اپ کر کے ان کے پاسپورٹ اور دیگر کاغذات پر یہاں سے روانہ ہوں گے۔ تمام انتظامات مکمل ہونے کے بعد ایک رات 11 بجے کی فلائٹ میں سیٹیں ریزرو ہو گئیں۔ کبھی کبھی مورگن کو آؤٹ ڈور تفریح کے لیے سینٹر سے باہر لے جایا جاتا تھا۔ اس روز بھی وہ 4 مسلح فوجیوں کی نگرانی میں بوٹنگ کے لیے نکلا۔ شام کو واپس آنا تھا، لیکن اس نے کسی بڑے ہوٹل میں ڈنر کی فرمائش کی۔ افسر نے کہا ٹھیک ہے، پھر رات 10 بجے تک سینٹر میں پہنچ جائیں گے۔ مورگن نے ڈائننگ ہال میں کھانے کے دوران افسر سے پوچھا، سر آپ کتنی دیر تک سانس روک لیتے ہیں؟ 3 منٹ تک۔ تمہاری نگرانی کرنے والے فوجی جوان بھی یوگا کے ماہر ہیں، تم فکر نہ کرو۔ اول تو کوئی یہ جانتا نہیں ہے کہ تمہاری اہمیت کیا ہے، اگر جان بھی لے تو ہم سے ٹکرا کر اپنی موت کو دعوت دے گا۔ اس کا دعویٰ غلط ثابت ہوا۔ وہ 9:45 بجے اپنے فوجی گارڈ کے پاس آیا تو اس گاڑی پر چند تنظیم والوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ چاروں فوجی جوانوں کو بڑی مکاری اور خاموشی سے قتل کر کے سمندر میں پھینک دیا گیا تھا۔ افسر کے سر پر بھی پیچھے سے ضرب لگائی گئی۔ وہ گاڑی کے پاس ریت پر اوندھے منہ گر پڑا۔ مورگن نے پریشان ہو کر کہا، دیکھو جان سے نہ مارنا، یہ فوجی ہمارے ملک کے محافظ ہیں، انہیں صرف بے ہوش رہنے دو۔ باقی فوجی جوان کہاں ہیں؟ ایک نے جواب دیا، ان چاروں کو بھی بے ہوش کر کے اس چٹان کے پیچھے لٹا دیا گیا ہے۔ ساتھیوں، اس افسر کو بھی جوانوں کے پاس پہنچا دو۔ ساتھیوں نے افسر کو اٹھایا، پھر چٹان کے پیچھے لے جا کر اس کے سینے میں چاقو اتار دیا۔ انہیں اندیشہ تھا کہ ان میں سے کوئی مورگن کی روانگی سے پہلے ہوش میں آئے گا تو چند منٹ کے اندر مغربی ملک کے تمام ایئرپورٹ اور بندرگاہوں کی ناکہ بندی کرا دے گا۔ وہ کوئی خطرہ مول لینا نہیں چاہتے تھے، اس لیے سبھی کو ہلاک کر دیا تھا۔ انہوں نے مورگن کو دوسری گاڑی کے پچھلے حصے میں بٹھایا۔ وہاں ایک ماہر میک اپ مین تمام سامان کے ساتھ منتظر تھا۔ وہ گاڑی آگے بڑھی تو اس نے مورگن کا میک اپ شروع کر دیا۔ وہ میک اپ کے دوران ایلپا سے رابطہ قائم کر کے کہنے لگا، میری جان، تم خیریت سے تو ہو نا؟ ہاں بالکل خیریت سے ہوں۔ تم میرے ذریعے دیکھ رہے ہو کہ میں ایئرپورٹ پہنچ گئی ہوں، میں بھی پہنچنے والا ہوں۔ زندگی میں پہلی بار ڈرامائی انداز میں اپنے ملک سے باہر جا رہا ہوں۔ میرے اندر عجیب بے چینی سی ہے۔ بے چینی گھبراہٹ پیدا کرے گی۔ کیا تم خوفزدہ ہو؟ ہرگز نہیں، مجھے تو تم سے ملنے کی بے چینی ہے۔ تمہیں حاصل کرنے کے لیے خوف کیا چیز ہے؟ میں موت سے بھی ٹکرا سکتا ہوں۔ وہ مورگن کو ایک لمبے راستے سے ایئرپورٹ لے گئے تاکہ میک اپ مکمل ہو جائے۔ جب ایئرپورٹ کی عمارت کے سامنے گاڑی رکی تو اس کا چہرہ بدل چکا تھا۔ اس نے آئینے میں خود کو جیکی گرانٹ کے روپ میں دیکھا۔ ایلپا نے دماغ میں آ کر کہا، فوراً بورڈنگ کارڈ حاصل کرو، فلائٹ کی روانگی کا وقت ہو چکا ہے۔ میں طیارے میں ہوں۔ اس کے پاس زیادہ سامان نہیں تھا، صرف ایک اٹیچی تھی، اس لیے اسے طیارے میں سوار ہونے میں دیر نہیں لگی۔ ایلپا وہاں ٹی وی اداکارہ جان میبسٹی کے روپ میں موجود تھی۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر خوشی کا اظہار کیا۔ مورگن زبان سے کچھ کہنا چاہتا تھا، وہ دماغ میں آ کر کہنے لگی، گفتگو کے وقت محتاط رہنا، یہ نہ بھولنا کہ تم ابھی جیکی گرانٹ ہو اور تمہارے ساتھ ایلپا نہیں ہے۔ ہماری غیر محتاط گفتگو کسی دشمن کے کانوں تک پہنچ سکتی ہے۔ وہ ذرا مایوس ہو کر کہنے لگا، میں بڑے جذبوں سے سوچتا آ رہا تھا کہ خوب بولوں گا اور بولتا ہی چلا جاؤں گا۔ جب تم مجھے دیکھو گے تو ضرور اپنی حسرتیں پوری کر لینا۔ ابھی تو تم جان میبسٹی کی صورت دیکھ رہے ہو۔ اس صورت کو دیکھ کر پیار کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ تم مجھے نہیں، جان میبسٹی سے پیار کر رہے ہو۔ وہ سرد آہ بھر کر کہنے لگا، ہم اس میک اپ سے کب نجات حاصل کریں گے؟ بچوں جیسا سوال کر رہے ہو، تم خود سمجھو۔ سمجھ گیا، پاسپورٹ کے مطابق ہم تنظیم والے ملک پہنچیں گے۔
وہاں ایئرپورٹ میں چیکنگ سے گزرنے کے بعد کسی ہوٹل میں کمرہ لیں گے، پھر وہاں یہ میک اپ اتار دیں گے۔ جو کچھ وہ سوچ رہا تھا وہ اس کے مقدر میں نہیں تھا۔ وہ تنظیم والے ملک پہنچے تو امیگریشن والوں نے روک لیا، یہ اعتراض کیا کہ وہ مغربی ملک سے حفاظتی ٹیکے لگوا کر نہیں آئے ہیں، لہٰذا وہ ٹیکے یہاں لگائے جائیں گے۔ وہ قانوناً درست کہہ رہے تھے۔ ایلپا نے پہلے اپنے بازو پر ٹیکا لگوایا، پھر مورگن کو دوسرا ٹیکا لگایا گیا۔ یہ بھی ایک چال تھی۔ ٹیکا لگتے ہی وہ بے ہوش ہو گیا، اسے ایک میز پر لٹا دیا گیا۔ پھر ایک افسر نے انٹرکام کا بٹن دبا کر کہا، سر کام ہو چکا ہے، آپ حضرات آ سکتے ہیں۔ اس اطلاع کے چند سیکنڈز کے بعد ہی فوجی بینڈ سنائی دی۔ امیگریشن آفس کا پچھلا دروازہ کھل گیا۔ تنظیم والی فوج کے جوان پریڈ کرتے ہوئے اندر آئے، پھر ادب سے ایلپا کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ اسے فوجی انداز میں سیلیوٹ کیا۔ پھر اس دروازے سے فوج کا جنرل، کمانڈر ان چیف اور چند خاص اعلیٰ افسران آئے۔ سب نے ایلپا کے سامنے فوجی انداز میں ایڑیاں بجائیں۔ پھر کمانڈر ان چیف نے کہا، ہم فوجی صرف اپنے ملک کے پرچم کو سلام کرتے ہیں، آج سے ہمارا سلام لیڈی ایلپا کے لیے بھی ہے۔ سب نے ایک ساتھ سیلیوٹ کیا۔ وہ سلام کیوں نہ کرتے؟ لیڈی ایلپا اپنے علاوہ ایک اور ٹیلی پیتھی جاننے والے کو پکڑ لائی تھی۔ اس نے اچانک ہی 2 خطرناک ہتھیاروں کا اضافہ کیا تھا۔ اب تنظیم والے حکام سپر پاورز کہلانے والے بڑے بڑے ممالک کی صف میں آ گئے تھے اور خم ٹھوک کر کسی بھی سپر پاور سے ٹکرا سکتے تھے اور بڑے ممالک سے اپنے مطالبات منوا سکتے تھے۔ ایک 20 برس کی لڑکی نے ان کی کایا پلٹ دی تھی۔ اس کے غیر معمولی کارناموں کو دیکھ کر اس کی کم سنی کے باوجود اسے لیڈی کہا جا رہا تھا، لیڈی ایلپا۔ اس نے بڑی سنجیدگی سے اعلیٰ افسر کو دیکھا، پھر کہا، میں رسمی باتوں میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میری تعریف میں ایک لفظ بھی زبان پر نہ لایا جائے۔ آئندہ صرف میرے ملک کے پرچم کو سلام کیا جائے۔ میں آپ کی بیٹی ہوں، مجھے سلام کر کے آپ شرمندہ نہ کریں۔ مورگن کو فوراً یہاں سے لے چلیں اور پلیز میری رہنمائی کریں۔ جنرل نے کہا، تم نے خود کو ہماری بیٹی کہہ کر دل خوش کر دیا، آؤ بیٹی میرے ساتھ چلو۔ وہ جنرل کے ساتھ آگے بڑھ گئی، باقی افسران پیچھے چلنے لگے۔ ایئرپورٹ کی عمارت کے باہر فوجی گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں، ایک ایمبولنس بھی تھی جس میں بے ہوش مورگن کو پہنچایا گیا۔ وہ جنرل اور کمانڈر ان چیف کے ساتھ ایک کار میں بیٹھ گئی۔ فوجی قافلہ وہاں سے چل پڑا۔ ایلپا نے مورگن کے دماغ میں جھانک کر دیکھا، اس پر پہلی جیسی گہری بے ہوشی طاری نہیں تھی۔ اس نے جنرل سے کہا، مورگن تقریباً 15 منٹ میں آنکھیں کھول دے گا، میں اس سے پہلے تنویمی عمل کرنا چاہتی ہوں۔ جنرل کے ماتحت نے ٹرانسمیٹر کے ذریعے متعلقہ افسر سے کہا، فوجی قافلے کی رفتار بڑھائی جائے، ہمیں 10 منٹ کے اندر محل میں پہنچنا چاہیے۔ رفتار بڑھ گئی، اس کے باوجود محل تک پہنچنے میں 15 منٹ لگ گئے۔ ایلپا نے جب دیکھا کہ وہ ہوش میں آ رہا ہے تو اس نے خیال خانی کے ذریعے اسے تھپک کر سلا دیا۔ محل میں پہنچتے ہی اسے ایک اسٹریچر ٹرالی پر ڈال کر ایک خالی کمرے میں پہنچایا گیا۔ ایلپا اس کمرے میں آ گئی۔ فوجی جوان باہر چلے گئے۔ وہ دروازے کو اندر سے بند کر کے مورگن کے پاس آئی۔ وہ آنکھیں بند کیے سو رہا تھا۔ وہ حقارت سے بولی، بے وقوف کہیں کا، میرا بدن صرف ایک آئیڈیل کے لیے ہے اور وہ آئیڈیل تم نہیں ہو۔ پھر وہ خیال خانی کے ذریعے اس کے خوابیدہ دماغ میں پہنچ گئی، اس پر تنویمی عمل کرنے لگی، اسے پوری طرح معمول بنا کر اس کے دماغ میں اپنے مطلب کی باتیں نقش کرنے لگی۔ مثلاً اس کا نام مورگن ہے، لیکن وہ پیدائشی تنظیم والا ہے۔ وہ اپنے وطن اور تنظیم والی قوم کو ٹیلی پیتھی کے ذریعے فائدہ پہنچاتا رہے گا۔ اسے پچھلی زندگی کبھی یاد نہیں آئے گی۔ یہاں ایک تنظیم والی عورت اور مرد کو ماں باپ تسلیم کرتا رہے گا اور یہ سوچ کر صبر کرتا رہے گا کہ ایک حادثے میں اس کی یادداشت گم ہو گئی ہے۔ موجودہ تنویمی عمل کا اثر 10 دنوں تک رہے گا۔ 10ویں دن سے پہلے ہی وہ اس پر یہی عمل کرے گی اور وہ راضی خوشی خود کو معمول کے طور پر پیش کیا کرے گا۔ اس کے دماغ میں تمام ضروری باتیں نقش کرانے کے بعد اس نے اسے تنویمی نیند کے لیے چھوڑ دیا۔ کمرے سے باہر آ گئی۔ ایک بڑے ہال میں تمام فوجی افسران موجود تھے۔ اب اعلیٰ حکام بھی اس سے ملاقات کے لیے آئے تھے۔ اس نے ان سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، میں نے بڑی کامیابی سے عمل کیا ہے۔ وہ تنویمی نیند پوری کر کے آنکھ کھولے گا تو تنظیم والے ملک اور تنظیم والی قوم کا وفادار ہوگا۔ اسے نیند کی حالت میں اس کے نئے ماں باپ کے پاس پہنچا دیں۔ اس کی ہدایات پر فوراً عمل کیا گیا۔ 4 سپاہی مورگن کو وہاں سے لے گئے۔ اعلیٰ حکام میں سے ایک نے کہا، لیڈی ایلپا، تم نے ایک طویل سفر کیا ہے، ہمیں تمہاری تھکن کا احساس اور آرام کا خیال کرنا چاہیے۔ میں تھکنا اور گرنا نہیں جانتی، میرے سامنے کام اور صرف کام کی اہمیت ہے۔
ابھی ہمیں کافی اہم مسائل پر گفتگو کرنی ہے۔ بے شک، ہم اسی لیے حاضر ہیں۔ وہ ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہنے لگی، کیا آپ بتائیں گے کہ کون سا مسئلہ سب سے زیادہ پریشان کن ہے؟ ایک نے کہا، سیاسی، سماجی، اقتصادی اور فوجی کئی طرح کے مسائل ہیں۔ ہم تمام مسائل کو کبھی آسانی سے اور کبھی دشواری سے حل کر لیتے ہیں۔ صرف ایک مسئلہ ایسا ہے جو ہمیشہ دماغ پر بوجھ بنا رہتا ہے۔ ایلپا نے کہا، اور وہ مسئلہ ہے فرحات کی باقی ماندہ فیملی، اور یہ پریشانی کہ رسونتی کے بیمار ہونے اور فرحات کے مر جانے کے باوجود کوئی خیال خانی کرنے والا موجود ہے، اور رسونتی صحتیاب ہو جائے گی تو دو خیال خانی کرنے والے ہو جائیں گے۔ وہ کہنے لگی، اب ہمارے ملک میں بھی 2 ٹیلی پیتھی جاننے والے موجود ہیں۔ تم نے ہمارے دل اور دماغ سے بوجھ ہلکا کر دیا ہے، لیکن یہ فکر ستا رہی ہے کہ سپر ماسٹر کے خیال خانی کرنے والے کو ٹریپ کرنے کے لیے سونیا اور علی وہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ سونیا کی مکاری سے کچھ بعید نہیں ہے، وہ سپر ماسٹر کے 2-4 خیال خانی کرنے والوں کو اپنی طرف مائل کر لے۔ فرحات کی موت کے بعد وہ اسی طرح اپنی قوت بڑھا رہی ہے۔ ایلپا نے کہا، میں نے بھی یہی پلاننگ کی ہے۔ کل میں سینٹر سے نکل کر آؤٹ ڈور تفریح کے لیے گئی تو ایک جگہ ایک لڑکی سے سامنا ہو گیا۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ میں نے یوں ہی شغل کے لیے اس کے خیالات پڑھے تو پتہ چلا اس کا نام ویلی ہے، اور اس کا بھائی پاپ ہاپکن ہماری طرح ٹرانسفارمر مشین سے گزر چکا ہے، ٹیلی پیتھی جانتا ہے اور ایک سینٹر میں ٹریننگ حاصل کر رہا ہے۔ کیا تم اسے بھی ٹریپ کرو گی؟ ہاں، ویلی آج میری لینڈ کے میری کلب میں اپنے والدین کے ساتھ جائے گی۔ میں نے اپنی تنظیم کے سربراہ سے رابطہ کر کے سمجھا دیا ہے کہ ویلی کو اغوا کر کے خفیہ اڈے میں رکھا جائے گا۔ ہم دیکھیں گے کہ اس کا بھائی اپنی عزت اور زندگی بچانے کے لیے ہم سے دوستی کرے گا یا نہیں۔ اگر وہ دوستی پر آمادہ نہ ہوا تو پھر ایک فائدہ ہوگا۔ میں سودے بازی کے دوران پال ہاپکن کی آواز سن لوں گی، اس کا لہجہ یاد رکھوں گی۔ وہ بھی آؤٹ ڈور تفریح کے لیے سینٹر سے باہر جاتا ہوگا۔ ہمارے آدمی اسے زخمی کریں گے یا موقع ملا تو اسے اعصابی کمزوری کا انجیکشن لگائیں گے، میرے لیے اس کے دماغ میں پہنچنے کا راستہ بنائیں گے۔ میں نے عہد کیا ہے، سپر ماسٹر کے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے ایک ایک کر کے تنظیم والی حکومت کے وفادار بنیں گے، ورنہ میرے ہاتھوں حرام موت مر جائیں گے۔ تمام حکام اور اعلیٰ افسران خوشی کا اظہار کرنے لگے۔ وہ کہنے لگی، ہمارا یہ منصوبہ راز میں رہے گا۔ فی الحال کسی کو یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک میں 2 ٹیلی پیتھی جاننے والے ہیں۔ میں سپر ماسٹر کے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو اغوا کروں گی یا قتل کروں گی تو اس کا الزام سونیا یا علی پر آئے گا، کیونکہ دونوں اسی مقصد کے لیے یہاں چھپے ہوئے ہیں۔ اگر میں ضرورتاً خیال خانی کے ذریعے سپر ماسٹر یا سونیا وغیرہ سے گفتگو کروں گی تو سپر ماسٹر سمجھے گا رسونتی بول رہی ہے، اور سونیا سمجھے گی کہ ماسک مین ان کے خلاف جوجو کو استعمال کر رہا ہے۔ ایک حاکم نے کہا، ہاں یہ اچھی چال ہے، لیکن ہم اپنے 2 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو ظاہر کر کے بڑے ملکوں کو چونکا دینا چاہتے ہیں۔ ہم انہیں اپنی حمایت پر مجبور کر کے اپنے بیشتر مطالبات پورا کرانے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ ایلپا نے کہا، آپ لوگ تجربہ کار سیاستدان ہیں، جو بہتر سمجھتے ہیں وہ کریں۔ میری ناچیز عقل میں یہ بات آتی ہے کہ پہلے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو خاموشی سے ٹریپ کیا جائے اور کوئی الزام اپنے سر نہ لیا جائے، لیکن تنہا میری عقل کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ آپ میرے ملک اور قوم کے اکابرین میں سے ہیں، آپ کا جو فیصلہ ہوگا میں اس پر عمل کرتی رہوں گی۔ جنرل نے کہا، ہمیں یہ خوشی ضرور ہے کہ تم ہماری قوم کی ٹیلی پیتھی جاننے والی لڑکی ہو، لیکن اس سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ تم کٹر تنظیم والی ہو، تنظیم والے ملک کی وفادار ہو، اور ہم بزرگوں کے سامنے سر جھکانے والی سعادت مند بیٹی ہو۔ وہ کہنے لگی، ہماری قوم کی ایک ٹیلی پیتھی جاننے والی شیبا نے اپنی حماقتوں سے ہمارے ملک کو بہت نقصان پہنچایا تھا۔ میں ایسی کوئی حماقت نہیں کروں گی۔ آپ سب بزرگ ہیں، مجھے شیبا سے ہونے والی 2 غلطیوں سے بچائیں گے۔ پہلی غلطی تو یہ ہے کہ وہ فرحات کے عشق میں گرفتار ہو گئی تھی۔ دوسری غلطی یہ کہ یہاں اپنے بزرگوں کا احترام کرنا بھول گئی تھی۔ شاباش بیٹی، تم دوسروں کی غلطیوں سے بہت کچھ سیکھ سکتی ہو۔